بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 97 سے الاعراب دیہاتی اشد زیادہ سخت ہیں، کفر و نفاقا کفر اور منافقت میں، واجدر اور وہ زیادہ لائق ہیں، اللہ یعلم اس بات کے کہ نہ جانے وہ، حدود ما انزل اللہ وہ حدیں جو اتاری اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول پر، واللہ اور اللہ علیم حکیم علم والا ہے حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ اور منافقین کا تذکرہ ہے جو مدینہ کے آس پاس دیہاتوں میں رہتے تھے۔ کچھ منافقین تو وہ تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جن کا پیچھے تفصیلی تذکرہ ہوتا رہا، اور ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو دور کے تھے، آس پاس دیہاتوں کے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ دیہاتی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور وہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان احکام کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے۔ یعنی مدینہ شہر میں جو منافق ہیں وہ تو ویسے ہی کفر اور منافقت ہے ان کے پاس، لیکن جو دیہاتوں کے منافق ہیں وہ ان مدینہ شہر کے منافقوں سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں کفر اور منافقت میں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی حدوں کو اور اس کے احکام کو بھی نہیں جانتے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ عام طور پر جو شہری لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور ان میں آداب و اخلاق، بولنے کا طریقہ، سلیقہ اور شائستہ گفتگو یہ عام طور پر شہروں میں ہوتی ہے، اور جو دیہاتی ہوتے ہیں چونکہ وہ عام طور پر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور ان میں بول چال کا طریقہ، اخلاق و آداب یہ نہیں ہوتے، اور اکھڑ مزاج ہوتے ہیں۔ بالعموم ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو الٹ بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو آس پاس کے منافق ہیں دیہاتوں کے، چونکہ وہ بالکل آداب و اخلاق سے ناآشنا ہیں، بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، اسی لیے وہ مدینہ شہر کے منافقوں سے کفر اور نفاق میں زیادہ ہیں، اور اللہ کے احکام کو بالکل نہیں جانتے، کیونکہ اب وہ روزانہ تو نہیں آ سکتے یہاں کہ اللہ کے احکام سنیں سمجھیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور یہ دیہاتوں میں رہنا اور خصوصاً علم کی بات نہ سننا، علم سے دور رہنا، یہ دل کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دیہات میں رہا، بادیہ نشین ہے، بدو، جفا وہ سخت بن گیا، کیونکہ جتنا جتنا وہ علم کی دین کی بات سنے گا اتنا اس میں نرمی آئے گی، اس کا دل موم ہوگا، اس میں انقلاب پیدا ہوگا، اور جتنا جتنا وہ دور ہوگا، کبھی کوئی بات سنے گا ہی نہیں دین کی، اس میں سختی آتی چلی جائے گی، دین کے معاملے میں وہ سخت ہوگا، اللہ کے احکام کے آگے وہ نرم نہیں ہوگا، جھکے گا نہیں۔ 3 جملے ارشاد فرمایا آپ نے اسی حدیث میں، فرمایا جو دیہات میں جا کے رہا وہ سخت ہو گیا، جو شکار کے پیچھے لگا وہ غافل ہو گیا، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جو شکاری ہے شکار کھیلنے جا رہا ہے، اب وہ شکار کے پیچھے جاتے 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 اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ میں نے شکار کرنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اب اسی میں اس کی کئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس سے رہ جائیں گی، کوئی اہم کام اس سے چوک جائیں گے، نمازیں اس کی رہ جائیں گی۔ تو فرمایا جو شکار کے پیچھے لگا غافل ہو گیا،
اب لفظ تو ایک بول رہے ہیں آپ، اب اسی میں ہم دیکھ لیں کوئی بھی ایسے کام ہے فضول کام، اب جو ان کے پیچھے لگ جائے اس سے کئی ذمہ داریاں رہ جاتی ہیں، کئی اہم کام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جب یہ جوا ہوتا ہے میچ کی صورت میں، تو جو لوگ اس کے دل دادا ہوتے ہیں اب ان کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، ان کی نمازیں گئیں، ان کے کئی اہم کام ان سے گئے، تو فرمایا جو شکار کے پیچھے لگا غافل ہو گیا، اور جو بادشاہ کا قرب حاصل کرتا ہے، بادشاہ، حاکم، افسر، اس کے آگے پیچھے رہنا، افتتنا، وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دین کے معاملے میں فتنے میں مبتلا ہے وہ، کیونکہ اس نے تو اسی افسر کو پاس کرنا ہے، جیسے وہ کہے گا ویسے اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، اس کے آگے پیچھے رہے گا، تو دین کے معاملے میں وہ فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ تو آگے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں یتخذ، جو بناتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں، ما اس کو، ينفق جو خرچ کرتے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مغرمہ، چٹی، جرمانہ، تاوان، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتے ہیں تمہارے متعلق مصائب کا، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے بری مصیبت، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب وہ منافق جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں انہیں زہر خرچ تو کرنا پڑتا ہے، زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، مسلمان جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اب حکومت کا عامل، زکوٰۃ کی وصولی والا، ان کے پاس بھی پہنچتا ہے، انہیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، لیکن وہ اس کو سمجھتے کیا ہے کہ یہ ہم کوئی چٹی ہم پر پڑ گئی، کوئی جرمانہ دینا پڑ گیا، اس کو تاوان سمجھ کے دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو آئے ہی کیوں تھے، پیچھے آپ تفصیلی پڑھ چکے ہیں، منافق وہ کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے؟ تاکہ مسلمانوں سے ان کو مفاد ملتا رہے، جنگیں ہو رہی ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت ہاتھ آ رہا ہے، تو تاکہ مسلمانوں کو جو جنگوں سے مالی فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ ہمیں بھی ملیں، اسی لیے تو مسلمان ہو گئے تھے۔ اب جب ادھر آئے اب زکوٰۃ دینی پڑ گئی الٹا، اب الٹا کچھ پابندیاں بھی لگ گئیں، کوئی رمضان میں روزے رکھنے پڑ گئے، اب روزانہ نمازیں پڑھنی پڑ گئیں، اب مال کی خاطر آئے تھے کچھ یہ چٹیاں پڑ گئیں۔ تو اسی لیے وہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ خوشی سے نہیں خرچ کرتے، وہ عبادت سمجھ کے نہیں خرچ کرتے، وہ اس کو تاوان اور چٹی سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں۔ دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بناتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں اس کو، جو خرچ کرتے ہیں چٹی، تاوان، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتے ہیں تمہارے متعلق مصائب کا، یعنی مسلمانوں کے متعلق اب بھی وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی یہ پھر پلٹا کھائیں اور پھر یہ شکست میں چلے جائیں، یا یہ قتل ہو جائیں، یا ان پہ موت آ جائے، ان کا پیغمبر چلا جائے اور پھر ان پہ مصیبتیں آ پڑیں، یہ اندر ہی اندر اسی بات کے منتظر ہیں اس مسلمانوں کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے بری مصیبت، یہ مسلمانوں کی مصیبتوں اور آفتوں کے منتظر ہیں، انہی پہ مصیبتیں پڑیں گی، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا دیہاتی سارے گندے نہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور بناتے ہیں وہ اس کو جو خرچ کرتے ہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ قربات، قرب کا ذریعہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ کچھ دیہاتی اچھے بھی ہیں جو زیادہ مسائل تو اگرچہ نہیں جانتے لیکن چیدہ چیدہ جو باتیں توحید کی اور اسلام کی بنیادی
باتیں سنی ہے، ان کے دل میں ایسے گھر کر گئی ہیں اور ان کا ایمان ایسے مضبوط ہو گیا ہے کہ اب وہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس سے ہم اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ وہ یہ سوچ کے خوشی سے خرچ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس کو جسے خرچ کرتے ہیں، اسے کیا سمجھتے ہیں؟ قربات عند اللہ، قرب کا ذریعہ اللہ کے ہاں، وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ۔ صلوات میں صلات کی، صلات کا معنی عربی میں نماز بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ایک تو اس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ہم اللہ کے مقرب بن جائیں گے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں نصیب ہوں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ جب کوئی صدقہ لائے اس کے لیے دعا کریں۔ قرآن مجید میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں، صدقہ وصول کریں، تطہروا بہم وتزکیہم بہا، اس صدقے کے ذریعے ان کو پاک کریں، یعنی صدقہ ان سے لیں گے وہ پاک ہو جائیں گے، ان کے مال پاک ہو جائیں گے، وصلی علیہم، اور پھر ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تعمیل کرتے تھے، جب بھی کوئی آپ کے پاس صدقہ لاتا آپ اس کے لیے دعا کرتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لایا تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمتیں نازل کر، اکیلے اس کے لیے نہیں، اے اللہ اس کی پوری نسل پہ رحمتیں نازل کر۔ تو یہ دعا آپ کیا کرتے تھے، صلی کے لفظ سے، صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی دعا ہے یہ، کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے لیے دعا کی جاتی ہے، صلی اللہ رحمتیں نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ وہی دعا ان کے لیے کرتے تھے جو صدقہ لاتے تھے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اور قرآن میں وہی حکم ہے کہ آپ صدقہ لیں، وصلی علیہم، ان کے لیے صلات پڑھیں، یعنی ان کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ تو فرمایا جو بعض دیہاتی جن کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے، وہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں دعائیں ملیں گی اللہ کے پیغمبر کی۔ الا انہا قربۃ لہم، سنو بے شک وہ قرب کا ذریعہ ہے ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، سن لو واقعی یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، واقعی ان کی سوچ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، واقعی انہیں اللہ کا قرب ملتا ہے، واقعی وہ اللہ کے مقرب بنتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے تو اس سے اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، تطفئ غضب الرب، اللہ کا غصہ مٹا دیتا ہے صدقہ، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اس کا صدقہ، اس کی خیراتیں، اس کی زکاتیں اس کے لیے سائباں اور چھتری کی طرح بن جائیں گی، اسے سورج کی تپش اور گرمی سے بچائیں گی۔ جیسے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، کچھ لوگ وہاں ہوں گے، ایسے ہی جو لوگ صدقہ اور خیراتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے کو ان کے لیے سائباں بنا دے گا۔ الا انہا قربۃ لہم، سنو واقعی وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے ان کے لیے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب داخل کرے گا اللہ انہیں اپنی رحمت میں، انہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب جو منافقین کا تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے
اور مومنوں کا تذکرہ آ رہا ہے، حالانکہ وہ تو منافق مر بر گئے، چلے گئے، ختم ہو گئے۔ یہ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر تو منافقوں والا کردار نہیں ہے۔ ہم جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سنتے ہیں، ان کو اپنے لیے بوجھ تو نہیں سمجھتے، اچھا چلو یہ بات بھی ہم نے سننی تھی، اب اس پہ بھی عمل کرنا پڑے گا۔ کوئی اللہ کے احکام کو ہم چٹی تو نہیں سمجھتے، یا اللہ کے راستے ہم جو خیراتیں کرتے ہیں تو اس کو ہم اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں اور چٹی اور جرمانہ سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں، یا خوشی سے دیتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا، یہ ہم اپنے لیے دے رہے ہیں، اس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، مقرب بن جائیں گے، ہم یہ سوچ کے دیتے ہیں۔ یہ ہر بندہ اپنا جائزہ خود لے۔ اب دیکھیں، یہ تو صدقے کی بات ہے، اللہ کے دین کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں بھی لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کوئی تو وہ ہوتے ہیں جی ہمیں نہ سناؤ، ہم نے سن لیا تو پھر تمہیں کرنا پڑے گا، ہم ایسے ٹھیک ہیں۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، تو بلی سے بچ جائے گا وہ کہ میں تو دیکھ ہی نہیں رہا بلی کو۔ تو یہ کوئی بات ہے بھی چلو میں بس ایسے ہی ٹھیک ہوں، مجھے نہ سناؤ؟ ایسے لوگ ہیں، کہتے ہیں وہ ہمیں نہ سناؤ، ہم نے سن لیا پھر تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ کوئی تو ایسے ہیں یعنی اللہ کے احکام کو اپنے لیے بوجھ اور چٹی سمجھتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ روزانہ ان کے سامنے جو اللہ کے دین کے احکام آتے ہیں وہ ان کو سن کے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ایک اور مسئلے کا پتہ چل گیا، چلو اس پر عمل کریں گے اور اللہ کا قرب ملے گا، اور اللہ کے قریبی بن جائیں گے، اور ہمارا مرتبہ بڑھے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔